اچیومنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا جو پی ایس ڈی پی فنڈز کا 100% استعمال ہونا، اس فنڈ کو پورا اور بر وقت استعمال ہونا میں سمجھتا ہوں ایک کامیابی ہے۔ اگر یہ مثال بن جائے اور اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے آنے والے حکومتوں کے لیے، آنے والے گورنمنٹس کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کافی فائنینشیل اور ڈیولپمنٹل ایشوز حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ جی ایک اور چیز، سیکنڈ اچیومنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے 16 ارب رکھنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جی محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو اپنے یوتھ کو ہم ایک فائٹنگ چانس نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہم دے سکتے ہیں، مقابلہ کا ایک چانس دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز 8 ایڈیشنل سیف سٹی پروجیکٹس، جی اس سے یہ ہوگا، یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اس سے یہ ہوگا جی جو کرائم ہے، کرائم ریٹس اس سے کم ہوں گے، کرائم کی ڈیٹرنس ہوگی، اینڈ اگر کرائم کم نہیں ہوا تو ٹریک اینڈ ٹریس، مجرم کو ٹریک اینڈ ٹریس کرنا آسان ہو جائے گا جی۔ اس کے علاوہ آخر میں جی ایک ضروری پوائنٹ میں بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ریونیو میں لینڈ ریونیو مینجمنٹ سسٹم۔ اسپیکر صاحب اگر ہم پالیسی ریکمنڈیشن کی بات کریں یا ریفارمز یا گڈ گورننس کی بات کریں تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ واٹ از گڈ گورننس۔ اب گڈ گورننس کا شارٹ سمری میں دوں تو ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، رسپانسونیس، ایفیشنسی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مگر گڈ گورننس کا سب سے بڑا پہلو، سب سے بڑا نقطہ، سب سے اہم نقطہ از انفارمیشن گیدرنگ اینڈ ڈیٹا کلیکشن۔ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہو اسپیکر صاحب تب آپ ایریاز آف امپروومنٹ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی جب آپ کے پاس ڈیٹا آپ کے سامنے پڑا ہو تو آپ درست اور بر وقت فیصلے بھی کر سکتے ہیں جی، جس کو ہم کہتے ہیں انفارمڈ اینڈ ٹائملی پالیسی ڈیسیجن۔ تو میں گزارش کروں گا آنریبل سی ایم صاحب سے کہ ہم اکراس دا بورڈ ہر سیکٹر میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن مینجمنٹ سسٹمز انٹروڈیوس کریں تاکہ چیزیں مزید اسٹریم لائن ہو سکیں۔ میں جی اس کا لائیو اگزامپل دیتا ہوں جی ریلیٹڈ ٹو دا ایگریکلچر سیکٹر۔ ڈوزر آورز چلے ہیں جی 167,194، اور اس میں جی 24,778 ایکڑ جو ہیں تیار ہوئے زمین۔ اب سوال پہلے یہ اٹھتا ہے کہ 24,778 ایکڑ میں سے کتنی زمین اس خریف سیزن میں زیر کاشت ہوگی؟ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا، اگر آپ کے پاس میپنگ ہوتا، یہ آپ کے سامنے ہوتا اس کا جواب۔ دوسری بات اور دوسرا سوال لازمی، اور یہ ایک کافی اہم پوائنٹ ہے جی، لازمی سرکار نے فنڈ مختص کیا ہوگا فار ڈوزر آورز، کریکٹ، چلنے کے لیے۔ تو ایسے سمجھیں سرکار نے انویسٹ کیا ہے جی ڈوزر آورز میں اور زمین کو برابر رکھنے کے لیے۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ اس انویسٹمنٹ کے مد میں بلوچستان حکومت کو کتنے ریونیو، کتنے پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں۔ تو دس از بیسکلی این انویسٹمنٹ، سرکار نے یہ فنڈ رکھا ہوا ہے، اس سے آؤٹ پٹ اور ریونیو جنریشن کتنا ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا تو یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اور اس لیے میں یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم جی وی آر پاسنگ تھرو اے فائنینشیل کرنچ، ہم ایک فائنینشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فائنینشیل کنسٹرینٹس زیادہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میری تجویز یہ ہے کہ ان پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے جس میں جی ریونیو جنریٹ ہو اور امپیکٹفل سکیمز ہو۔ ایجوکیشن میں جی ایک تجویز، ہمارے 3,025 سکول، بند سکول فنکشنل ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوتا جی بلکہ ابھی سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے سکولز ہیں 3,025، ان کو مینٹین کرنا اسپیکر صاحب از دا ریئل کویشچن، اور جو اصل چیلنج ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم 1 سال 6 مہینے کے بعد کوئی مانیٹرنگ میکانزم یا سسٹم ان پلیس نہ ہو اور وہ بند ہو جائیں، پھر بیک ٹو اسکوائر ون۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3,025 سکولز کو مانیٹر کیے جائیں اور یہ سسٹم ان پلیس ہو سپرویژن کے لیے۔ آخر جی یہ ایس ڈی جی گولز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق ایک معیاری تعلیم کے اوپر فوکس ہے، گول ہے ہمارا، اور اس معیاری تعلیم کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اسپیکر صاحب۔ اس کی ضرورت بھی ہے تاکہ ہمارے بچے ہر شعبے میں اور نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی مقابلہ کر سکیں۔ آج کل کا جو دور ہے اسپیکر صاحب،
بہت مشکل ہو گیا ہے, دنیا بہت کمپیٹیٹو ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کامیابی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. دا 3T اپروچ, معیاری تعلیم, اس کے ساتھ جی اچھی تربیت, اور تیسرا جو ہے جی اسکل ٹیلنٹ. دا 3T اپروچ از اے ریسیپی فار سکسیس. اس میں جی تعلیم, تربیت, ٹیلنٹ, 3 چیزیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں تو ہمارے مسئلے مسائل کافی حل ہو سکتے ہیں. جی اسپیکر صاحب, آئی نو ٹائم کی کمی ہے, میں تھوڑا سا 1-2 لاسٹ پوائنٹس پہ بولنا چاہوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کو توجہ دینا پڑے گا. اور میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں ہیومن ڈیولپمنٹ ہے کیا. اکثر ہم بلوچستان کی ترقی ایک لینس سے دیکھتے ہیں, اینڈ دیٹ لینس از جی PSDP, فائنینسز, فنڈنگ اور مانیٹری لینس سے. اب دیکھیں اس تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے ابھی, کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں فائنینسز ایک بڑا اہم پہلو ہے ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے, مگر ہیومن ڈیولپمنٹ جس کو ہم اکثر نگلیکٹ کرتے ہیں از ایکولی امپورٹنٹ, اور وی کی ناٹ افورڈ ٹو نگلیکٹ دس ایسپیکٹ. تو بدقسمتی سے ہم نے یہ نگلیکٹ کیا ہے, اور میں جی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کا, ہیومن ڈیولپمنٹ کا. کیا ہم پیسوں کے ساتھ پیسے پمپ کر کے کیا ثقافت ہم بڑھا سکتے ہیں یا ثقافت کو ہم فروغ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا پیسوں کے ساتھ ہم اپنی تربیت دلا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی روایتیں, طور طریقے, تہذیب چینج کر سکتے ہیں پیسوں کے ساتھ, یا بہتر کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں؟ دا آنسر از نو. تو یہ جی انٹینجیبل چیزیں جو ہم بلوچستان میں نگلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم کو توجہ دینا چاہیے. بٹ دس از واٹ بلڈز نیشنز. اگر آپ نیشن بلڈنگ کی بات کریں تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا, پھر جا کے آپ کی قوم اور نیشن بڑھے گا جی, اور بنے گا. تو میں جی یہ چیزیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں کے مد میں آتے ہیں, کہ اسکوپ میں آتے ہیں. اور ایک سٹیپ میں فردر کہوں گا کہ یہ میرے ہاتھ میں جی, دس از اے نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ بائی دا UNDP, انلیشنگ دا پوٹینشیل آف اے ینگ پاکستان. جی یہ 2017 میں پبلش ہوا تھا, مجھے یاد ہے میں نے 2018 میں کور ٹو کور پڑھا, اور ایز آئی بیکیم MPA 3-4 مہینے کے بعد میں نے واپس پڑھا. اب اس کو جی 8 سال ہو گئے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ UNDP نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ پڑھ لیں, جو ہمارے یوتھ کے ایشوز ہیں, اور یوتھ کے ایشوز کو ٹیکل کرنا. اس سرزمین, اس دھرتی کے وارث, اس اسمبلی کے وارث, یہ جو ہمارے طور طریقے ہیں, یہ جو ثقافت ہے ہماری, اس کے وارث جو ہیں نوجوان طبقہ ہے, ہمارے یوتھ ہیں. تو تھوڑا سا ہم کو سوچنا پڑے گا, سوچنا چاہیے کہ کس قسم کا بلوچستان ہم چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اپنے یوتھ کو. کہ بلوچستان ایک کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بلوچستان ایک پسماندہ علاقہ ہے اور وائلنٹ علاقہ ہے, کیوس ہے ادھر, یا وہ بلوچستان جہاں ہم دکھائیں لوگوں کو کہ ادھر ترقی پسند لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں, یونائٹڈ لوگ ہیں, اور فارورڈ تھنکنگ لوگ ہیں. تو مجھے اور آپ کو جی یہ نوبل اینڈ وردی ہاؤس جو ہم کہتے رہتے ہیں, مقدس اور معزز ایوان جو ہے, لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. لوگ ہم کو رول ماڈل دیکھتے ہیں اور ہم کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں رویہ اپنا کیریکٹر اپنا, اور ادھر سب گناہ گار ہیں, میں اپنے گریبان کو پہلے پکڑوں گا اور دیکھوں گا, ادھر رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے. وی شوڈ فوکس آن تھنگز لائک آنر, انٹیگریٹی, مہمان نوازی, جو اصل ہماری ثقافت اور روایتیں ہیں اس خطے کے, ان کو دکھانا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے اس کے اوپر. تو جی آخر میں یہ جو ہمارے یوتھ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان یوتھ کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں شامل کرنا چاہیے. یہ جو یوتھ ہے بلوچستان میں, یہ آلریڈی ڈسلوژنڈ ہیں, یہ آلریڈی کیا کہتے ہیں ڈس انفرینچائزڈ ہیں. تو ان کو روپن کرنا پڑے گا اسپیکر صاحب, میننگ فل انگیجمنٹ کے ساتھ. تو یہ ایک کوٹ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور امپورٹنٹ کوٹ ہے, ایک کوٹ بھی ہے, میسج بھی ہے. and starts with, my young friends, I look forward to you as the real makers of Pakistan. Do not be exploited and do not be misled.
create amongst yourselves complete unity and solidarity, set an example of what you can do, what this youth can do. Your main occupation should be in fairness to yourself, to your parents, in fairness to the state, and to devote your attention to your studies. जी एक कोट है by मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म ढाका में जी 1948. Now I end with that जी. Thank you. Thank you. Mohtarama Ghazala Gwala Sahiba.